وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. وقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ اور پردے میں تشریف فرما خواتین اسلام، میری مائیں اور بہنیں، میں مبارکباد دوں گا اپنے صدیق محترم حافظ لقمان احمد صاحب اور ان کے رفقائے کار کو، تمام اساتذہ کرام کو اور انتظامیہ کمیٹی کو، جنہوں نے ہر مہینے 2 مرتبہ خواتین کو اکٹھا کر کے، انہیں جمع کر کے ان کے سامنے تذکیر، وعظ اور نصیحت کرنے اور کرانے کا ایک فیصلہ لیا ہے۔ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہایت خوش آئند بات ہے۔ مردوں کے لیے مجلسوں میں شرکت کرنا بار بار اس کا موقع میسر آتا رہتا ہے، لیکن ہماری ماؤں اور بہنوں کے سامنے دین کی باتیں اجتماعیت کے ساتھ کم ہی آ پاتی ہیں۔ یہ انتظام انتظامیہ کی طرف سے ہوا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تمام انتظامیہ کو اپنے پروردگار کا اس کے اوپر شکر گزار ہونا چاہیے، اس لیے کہ توفیق تو وہیں سے ملتی ہے۔ فارسی زبان کا ایک شعر ہے: منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت منہ کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کی بخدمت بداشتن۔ کہ یہ انسان مت رکھو کہ ہم بادشاہ اور سلطان کی خدمت میں لگے ہوئے، بلکہ اس بادشاہ کا، اس شہنشاہ کا، اس احکم الحاکمین کا، پروردگار عالم کا، رب العالمین کا احسان مانو کہ وہ تم سے اس طرح کی خدمات لے رہا ہے۔ الحمدللہ اس مسجد کے اندر بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ
بچوں کی تعلیم اور تربیت کا ایک مستحکم اور پائیدار نظام چلتا ہے۔ تقریباً 100 بچے مختلف اوقات میں آ کر کے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مکتب کا انتہائی ٹھوس اور مضبوط نظام یہاں چلتا ہے، مجھے سب پتا ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ نے یہ حساسیت یہاں کے اکابر علماء کرام کو اور انتظامیہ کو عطا کی ہے کہ وہ اپنے جگر گوشوں، ملت کے نونہالوں کو، ان سنگریزوں کو کندن بنانے کی ایک فکر لے کر کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ اس میں یہ مکمل طور پر کامیاب ہے۔ میں نے معلومات حاصل کی، تقریباً 500 بچے ہیں جو مختلف اوقات میں آ کر کے ناظرہ قرآن کریم، دینیات کی ٹھوس تعلیم، حفظ قرآن کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی جگہ کے اندر اتنا بڑا نظام برپا کرنا، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ خدمت خلق کی نیت سے ہاسپٹل کا قیام عمل میں آیا۔ لیب کے بارے میں بھی منصوبے بن رہے ہیں، میڈیکل اسٹور وغیرہ کے بارے میں بھی یہ حضرات فکر مند ہیں۔ جو کچھ بھی یہاں ہوتا ہے، چونکہ حضرت محترم حافظ لقمان احمد صاحب دامت برکاتہم جمعیت علماء سے بھی وابستہ ہیں، جمعیت علماء ضلع تھانہ کے نائب صدر ہیں، میں بھی ضلع تھانے کا اتفاق سے نائب صدر ہوں، اس لیے تبادلے خیال مہینے میں 1-2 مرتبہ اس طرح کی باتوں کا ہوتا رہتا ہے، مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے۔ جہاں اس طرح کے حساس اور بیدار مغز افراد رہتے اور بستے ہیں، وہ سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے انتہائی مفید اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ان کی بیدار مغزی ہے۔ میرے دوستو، آپ ان کے حوصلوں کو، آپ ان کے جذبات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا، میں آپ حضرات سے یہ گزارش اور درخواست کرتا ہوں۔ دامیں، دیرمیں، قدمیں، سخنیں، جس کی جو طاقت اور بساط ہے، جب جب اس کار خیر کے لیے تعلیم اور تربیت کے میدان میں یا خدمت کے میدان میں آپ کو آواز دی جائے، آپ دارین کی سعادت سمجھ کر کے اپنا تعاون پیش کرنے پر فخر محسوس کیجیے، اس لیے کہ آپ اپنے نظام کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں کے تمام نظام سے اچھی طرح سے واقف ہیں۔ یقیناً آپ اس سلسلے میں ان ذمہ داروں کے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ ٹھوس تعلیم، شاندار تربیت اور خواتین اسلام کو جمع کر کے تذکیر، وعظ اور نصیحت کی ان مجلسوں کا انعقاد یہ پوری آبادی کے لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انتہائی خوش آئند قدم ہے۔ میں نے حافظ صاحب سے پوچھا کہ ہمارا مخاطب اس وقت کون ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہاں ہمارے مرد احباب بھی موجود ہیں۔ طلباء نے ایک اچھی کاوش کی ہے، قراءت، حمد اور نعت کا مظاہرہ اور مسابقہ ان بچوں نے آپس میں کی ہے، اور ایک دوسرے سے پیش قدمی کی جد و جہد میں انہوں نے امتیازی نمبرات حاصل کیے ہیں۔ ان کا حوصلہ بھی بڑھانا ہے تو طلباء بھی ہوں گے اور ہمارے محلے کے مرد حضرات بھی ہوں گے، خواتین اسلام بھی ہوں گی۔ مخاطب کس کو بنایا جائے؟ وقت تو انتہائی مختصر ہے، تو حضرت نے کہا کہ خاص طور پر عورتوں کو مخاطب بنا کر کے بات کی جائے۔ تو میں اپنی ماں اور بہنوں کو مخاطب بنا کر کے
یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار اور عبث نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے تحت ہم نے انسانیت کو برپا کیا ہے. انسانیت کے اوپر اپنے احکام کو، اپنی منشا کو اور اپنی مرضیات کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر کے ذریعے اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں عطا کی ہے. قرآن میں ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. یہ آیت ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے جگر دوستوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو اس جہنم سے بچانے کی فکر میں ہمہ وقت مصروف رہنا ہے، جس کا ایندھن کون بنے گا؟ الناس، انسانیت اس جہنم کا ایندھن بنے گی. کون ہوں گے وہ؟ جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر بسجود ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر مانتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں. ایسے کفار اور ایسے مشرکین اس جہنم کا ایندھن بنیں گے. وقودها الناس والحجارہ. اور جانتے ہیں یہ مشرکین جن معبودان باطلہ کی، جن پتھروں کی پرستش اور پوجا اس دنیا کے اندر کیا کرتے تھے، ان پتھروں کو بھی، ان کے معبودوں کو بھی عبادت گزاروں کے ساتھ جھونک دیا جائے گا. جب اللہ نے تنہا پیدا کیا، وہی رزق فراہم کرتا ہے، وہی زندگی کا اور موت دینے کا مالک ہے، وہی رب ہے، تو عبادت، پرستش اور پوجا صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہونی چاہیے. اگر کوئی سرے سے اللہ کا انکار کرتا ہے یا اللہ کو مانتا ہے لیکن اس کی ذات اور اس کی صفات میں دوسرے معبودان باطلہ کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، اسے مشرک کہا جاتا ہے. کفار اور مشرکین کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے، اور جن بتوں کی، جن پتھروں کو اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر کے بت بنا کر کے جن کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا. وقودها الناس والحجارہ. اور وہ جہنم میرے دوستو کیسی خوفناک ہے، کیسی خطرناک ہے، اور اس کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کتنے مضبوط اور طاقتور فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ. انتہائی مضبوط اور طاقتور ملائکہ اس کے معاملات اور اس کے امور کو سنبھالنے کے لیے مقرر ہے. شداد، انتہائی سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں کہے گا کہ ان کی ٹانگیں پکڑ کر کے، ان کے کان پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ اور جھونک دو، وہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی میرے دوستو تعمیل میں دوڑ پڑیں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم. اللہ کے حکم پر وہ بالکل انکار نہیں کریں گے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو کچھ بھی پروردگار
ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کو بجا لانے کے لیے ہی وہاں آمادہ اور تیار کھڑے ہیں۔ اس لیے ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ جس طرح سے ہم اپنے بچوں کی نشو و نما کے لیے، ان کی جسمانی طاقت فراہم کرنے کے لیے بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں کی چھاتی سے دودھ پیتا ہے اور ماں پوری شفقت کے ساتھ، پوری مہربانی کے ساتھ اپنے بچے کو اپنا خون جگر پلانے کے لیے بےتاب رہا کرتی ہے، خود بھوکی رہ جاتی ہے، لیکن بچے کا پیٹ بھرنا یہ اس کی زندگی کا ایک لائحہ عمل اور ضروری عمل ہوا کرتا ہے۔ بچہ بلکتا نہیں، روتا نہیں ہے کہ ماں کے دل کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، وہ فوراً اپنی چھاتی سے اپنا خون جگر اپنے اس ننھے منھے بے شعور بچے کو پلانے کے لیے بےتاب ہو جایا کرتی ہے۔ بچہ پیشاب کرتا ہے، پاخانہ کرتا ہے، اس کو دھلنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، چاہے سردی ہو یا گرمی ہو، کوئی بھی موسم ہو، کسی بھی حالت میں ہو، ماں کی بیدابی اس وقت دیدنی ہوا کرتی ہے۔ بچے کے اوپر کپڑے کی کیسی ضرورت ہے، گرم کپڑا، سرد کپڑا، ہلکا کپڑا، موٹا کپڑا، ہماری میرے دوستوں مائیں اور بہنیں کس طرح سے بچوں کے لیے سونے کا انتظام کرتی ہیں، ان کے پہننے اور کھانے کا انتظام اور انصراف سنبھالتی ہیں، لیکن کیا اسی حد تک ماں اور باپ کو اپنی ذمہ داری سنبھال لینا کافی سمجھا جائے گا؟ نہیں میرے دوستوں، اس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کے حقوق کو اپنے ساتھ جوڑ کر اور ملا کر کے نہیں رکھا ہے۔ میں نے قرآن کی ایک دوسری آیت بھی پڑھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے درجے کو بیان کیا ہے، اور جہاں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کی پوجا اور کسی کی پرستش کرنا یہ انسانیت کے خلاف ہے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت، الوہیت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ قضا ہمارا نہیں کہا، قضا کہا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، جب تاکید کے ساتھ کسی حکم کو صادر کرنے کا اللہ کا منشا ہوتا ہے تو اس وقت لفظ قضا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم کو بیان کرتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دے رہے ہیں، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اے انسانوں تم کسی کی عبادت سوائے اللہ کے مت کرنا۔ اور اس کے فوراً بعد اللہ نے والدین کے حق کو اولاد کے اوپر بیان کرنے کا فیصلہ صادر فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور اے لوگوں، اے بچوں، اے نوجوانوں، اے بچیوں، اس میں مرد اور عورت سب کو شامل کیا گیا ہے۔ بچیوں کو بھی اپنے ماں باپ کے تعلق سے کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور خاص طور پر لڑکوں کو، بچوں کو، مردوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تمہاری موجودگی میں تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دو کے دونوں اگر باحیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندہ رکھا ہے اور وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں،
فلا تقل لهما اف، انہیں اف بھی مت کہو۔ آج صرف بچوں سے میرے دوستوں یہ خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بچیوں کے اندر بھی، لڑکیوں کے اندر بھی ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے رویہ اپنانا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے۔ روشن خیال زمانے میں ہماری فکروں کو، ہماری سوچ کو، ماڈرن تعلیم نے ہماری فکروں کو، ہماری سوچ کو بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ ماں باپ کا ادب اور ان کا احترام نہ بچے کر پا رہے ہیں، اور نہ بچیوں سے ماں باپ کا ادب اور احترام ہو پا رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف، اگر ناگوار خاطر کوئی بات باپ کی زبان سے یا ماں کی زبان سے کسی بچی کے لیے، کسی بچے کے لیے نکل جاتی ہے، تب بھی نہ بچی کو اجازت ہے اف کہنے کی اور نہ بچے کو اجازت ہے اف کہنے کی۔ فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ماں باپ کو جھڑکیاں مت دیا کرو۔ وقل لهما قولا کریما، اور اگر کوئی بات انہیں کہنا ہے تو پھر نرم لہجے میں تھوڑے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے ماں باپ سے گفتگو کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ان کے سامنے سینہ تان کر کے بلند آواز میں، کرخت لہجے میں بدخوئی اور بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے سامنے اپنے موڑے کو جھکا کر کے رکھو، ان کے بارے میں دعائیں کرتے رہو۔ رب ارحمہما، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما۔ اب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اب ان کے پھٹڑیوں میں اور ہڈیوں میں گودا باقی نہیں رہ گیا ہے، ان کی نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، ان کے سینے سے ہمیشہ پھولتی ہوئی سانسیں باہر آتی ہیں، یہ دما کے مریض ہیں، چل نہیں سکتے اپنے پیروں پر، پھر نہیں سکتے آزادی کے ساتھ۔ اے اللہ، بچپن میں جب میں بالکل کسی شعور میں نہیں تھا، میں ناسمجھ تھا، میں ناسمجھ تھی، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے میرے پاس گویائی اور بولنے کی طاقت بھی نہیں تھی، اس وقت میرے ماں باپ نے میرے اوپر کتنی شفقت، کتنی مہربانی کی ہے، اپنے جگر کا خون پلا پلا کر کے ماں نے مجھے توانا کیا، جوان کیا، تعلیم اور تربیت سے مالا مال کیا۔ آج اگر میرے پاس 4 پیسے ہیں، میرے پاس طاقت اور توانائی ہے، یہ ماں باپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بچوں کو اور بچیوں کو اپنی صلاحیتوں پر اترانا نہیں چاہیے، ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ ادب اور احترام کا معاملہ کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ اس ماڈرن زمانے میں، ترقی یافتہ دنیا میں، آزادی نسواں کے نام پر اور عورتوں کے حقوق کے نام پر کیسے کیسے منصوبے بنائے، لیکن جو منصوبہ فخر موجودات، تاجدار بطحا، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے مرتب کیے ہیں، اور قرآن کریم نے جو حقوق خواتین اسلام کو بلکہ تمام خواتین کو فراہم کرنے کے لیے میرے دوستوں انسانیت کو ابھارا ہے، وہ منصوبہ کہیں آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ خواتین اپنے آپ کو کہیں پر بھی کمزور نہ سمجھے، قرآن میں کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح مرد کا حق عورتوں کے اوپر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کا حق مردوں کے اوپر بھی رکھا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اگر ایک طرف حقوق ہے تو دوسری طرف فرائض ہے۔
اگر یہ کہا گیا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ مرد یہ تمام امور کی تدبیر کو سنبھالنے کا ذمہ دار ہے. ایک بیوی کو بیاہ کر کے اپنی زوجیت میں جب وہ لاتا ہے تو تمام ذمہ داری جو خارجی ہوتی ہے وہ ساری ذمہ داری سنبھالنا یہ مرد کا فرض بنتا ہے، مرد کی ذمہ داری بنتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اسے قوام بنایا ہے، اسے انتظام کو سنبھالنے والا بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کے اعتبار سے فطری طور پر مرد اور عورت کی طاقت اور قوت میں فرق رکھا ہے. مرد تحمل اور برداشت جتنا زیادہ کر سکتا ہے، جتنا بوجھ مرد اٹھا سکتا ہے، تپتی دھوپ میں چل کر کے ہاتھ گاڑی اور ٹھیلا کھینچ کر کے رزق کو فراہم کرنے کا جتنا مادہ مرد کے اندر ہوتا ہے، عورت کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں نہیں پایا جاتا. اس لیے تمام ذمہ داری سنبھالنے کا فریضہ یہ مرد کے اوپر ہے کہ تم اپنی بیوی کا نان و نفقہ، رہائش اور سکنا، دوا علاج، کپڑا لتا، ان ساری ذمہ داریوں کو سنبھالنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور عورت سے کیا کہا کہ تم اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر کے، خاتون خانہ بن کر کے اس کے مال کی دیکھ ریکھ کرو، اس کے بچوں کی نگہداشت رکھو، امور خانہ داری میں سرمست رہو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بازار میں شمع انجمن بن کر کے گھومنا پھرنا اور بے محابہ جاہلیت کے زمانے میں جس طرح سے عورتیں بازاروں کے اندر پھرا کرتی تھی، اس طرح پھرنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن حکیم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو مخاطب بنا کر کے کیا کہا تھا؟ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ. اے نبی کی بیویوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں. ان ماؤں کو قرآن کریم نے مخاطب بنایا ہے اور پھر ان کے توسط سے تمام بنت حوا اور تمام تر صنف نازک یعنی خواتین اسلام کو قرآن حکیم نے مخاطب بنا کر کے وہی حکم دینے کی کوشش کی. لستن کأحد من النساء، تم عام دنیا کی عورتوں کی طرح سے نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، خشیت الہی ہے، تو تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح سے رہنے، جینے اور گھومنے پھرنے کا فیصلہ ہرگز مت کرنا. فلا تخضعن بالقول، اجنبی مردوں کے سامنے اپنی باتوں میں لچک مت پیدا کرنا. شیریں گفتاری، لچکدار آواز میں غیر مرد اور اجنبی کے ساتھ میرے دوستو امت مسلمہ کی ماؤں اور بہنوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیونکہ آج اگر تم نے اپنی نرم گفتاری سے اس کے دل کے اندر کچھ پیدا کر دیا، ظاہر سی بات ہے اگر مرد کے دل میں بھی روگ ہوگا، بیماری ہوگی اور اس کی تعلیم اور تربیت اسلامی اور دینی رخ پر نہیں ہوگی، وہ اوباش نوجوان ہوگا تو
کے دل میں تمہارے تعلق سے لالچ پیدا ہوگی، بار بار بات کرنے کی کوشش کرے گا، وہ تمہارے موبائل پر گندے میسج بھیجے گا اور تمہارے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے شریعت نے پہلی ہی مرتبہ میں روک لگا دی، فلا تخزان بالقول، کسی اجنبی مرد سے لچکدار انداز میں کوئی خاتون اسلام گفتگو کرنے کی مجاز نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ ہاں، اگر کسی ضرورت کے تحت کسی اجنبی مرد سے، مثلا ہمیں ڈاکٹر سے بات کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، ہم نے کسی کو اپنے مقدمے کا وکیل بنا رکھا ہے، کبھی وکیل سے بات کرنے کی خاتون اسلام کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، تو لہجے میں لچک نہ رہے، صاف صاف ایک عام بات کرنے والی عورت کی طرح سے اپنی بات اس کے سامنے رکھ دیا کرو۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے گھر کی چہار دیواری میں قرار پکڑ کر کے رکھو، بلا وجہ بازاروں میں مت نکلو، بلا وجہ لوگوں کی نگاہوں کا ہدف اور نشانہ اپنے آپ کو مت بنو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑے رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کے زمانے میں عورتیں جس طرح سے شرم اور عار کو بیچ کر کے ننگے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا کرتی تھی اور مردوں کو لبھایا کرتی تھی، وہ طریقہ کسی بھی امت مسلمہ کی عورت کو میرے دوستو اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرو، وَآتِينَ الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ میرے دوستو، مردوں کو خاص طور پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو روایت پڑھی ہے، آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک خاتون اپنی 5 نمازوں کی محافظت کرتی ہے اور پورے اہتمام کے ساتھ اس کو پڑھتی ہے، آپ نے ان عورتوں کے لیے ایک گارنٹی عطا کی ہے کہ 4 کام خالی کر لو، نماز کا اہتمام کر لو، رمضان المبارک کا روزہ آئے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھ لو، اپنے ناموس کی، اپنی عزت کی حفاظت کر لو اور اپنے شوہر کی اطاعت کر لو۔ کل قیامت کے دن اس سے کہہ دیا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنت شئتی، اے خاتون اسلام، تو نے پیغمبر کی کہی ہوئی ان 4 باتوں کا اہتمام کیا تھا، آج تیرے لیے جنت کے 8 دروازے چوبک کھلے ہوئے ہیں، تجھے جس دروازے سے بھی جنت کے اندر داخل ہونا ہے داخل ہو جا، کوئی روکنے کے لیے تجھ کو نہیں آئے گا۔ مردوں کے لیے نماز کا اہتمام کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل عورتوں کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے جماعت خانے کا، مسجد کا، اجتماعی طور پر نماز پڑھنے کا ایک انتظام تسلسل کے ساتھ قائم ہے، اور آپ جانتے ہیں تنہا کام کرنے میں وہ لطف نہیں آتا جتنا جماعت کے ساتھ بیٹھ کر کرنے میں لطف آتا ہے، اور جتنی آسانی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اجتماعی کاموں میں ہوتی ہے انفرادی کاموں میں نہیں ہوا کرتی۔ عورت کو کیا کہا گیا ہے؟ تمہاری نماز تمہارے گھر میں یہ زیادہ افضل ہے بنسبت جماعت خانے میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے۔ اور عام طور پر خواتین اسلام انفرادی طور پر اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام کرتی ہوئی نظر آتی۔ پھر ان عورتوں کے سامنے ماہواری کے مسائل آتے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل آتے ہیں، جس
کی وجہ سے نماز کے تسلسل کا انقطاع ہوتا ہے اور وہ تسلسل ٹوٹتا رہتا ہے۔ مردوں کے سامنے ایسا کوئی مرحلہ میرے دوستوں سامنے نہیں آتا جس کی بنیاد پر نماز پڑھنا اس کے لیے ناجائز اور حرام طرح۔ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو سلسلہ ٹوٹتا ہے، پھر اس سلسلے کو قائم کرنا یہ دشوار گزار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کو بنیادی طور پر خواتین اسلام کے سامنے رکھا کہ اے خاتون اسلام، پاکی کی حالت میں، پاکی کے زمانے میں 5 نمازوں کا اگر تم نے اہتمام کر لیا اور رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر خوشی خوشی ایام حیض و نفاس کے اندر روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لیکن ان کی قضا کرنی پڑے گی پاکی کے ایام میں، جبکہ حیض و نفاس کے اندر چھوٹی ہوئی جو نمازیں ہیں ان کی قضا واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے جو معروف ہے، مشہور ہے، ہر عورت جانتی ہے، اور بہش کی زیور میرے دوستوں ہماری خواتین اسلام یہ اپنی زندگی کا ایک نصاب سمجھ کر کے اس کو ضرور پڑھنے کا معمول بنائے۔ خواتین کے لیے تمام تر مسائل بہش کی زیور کے اندر موجود ہیں۔ نماز کی قضا نہیں ہے، حیض و نفاس کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ گئی ان کی کوئی قضا، لیکن حیض و نفاس کی حالت میں جو روزہ چھوٹے گا اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ حیض اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا بھی اسی طرح سے ناجائز ہے جس طرح نماز پڑھنا ناجائز ہے۔ تو اپنی 5 نمازوں کی محافظت کرنا اور رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کرنا اور اپنے ناموس کی حفاظت کرنا۔ مرد اگر بگڑ جاتا ہے، بدچلن ہو جاتا ہے، زناکاری کے اندر تک مبتلا ہو جاتا ہے، سماج، سوسائٹی اور معاشرے میں وہ اتنا گھناؤنا جرم نہیں سمجھا جاتا ہے جتنا گھناؤنا جرم اگر کوئی بچی، اگر کوئی خاتون اسلام زنا کی مرتکب بن کر کے سماج اور سوسائٹی کے اندر رسوائی کا سامنا کرتی۔ پورا کنبہ، پورا خاندان میرے محترم بزرگوں اور دوستوں شرم سے سر اس کا جھک جاتا ہے جب کوئی بچی بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی ہے۔ اس لیے عورتوں کو ٹارگٹ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کا اہتمام کرنے کی طرف توجہ دلائی کہ اے عورتوں، اے خاتون اسلام، اپنے ناموس کی حفاظت کرو۔ آج ناموس کی حفاظت میرے دوستوں جس طرح سے ہونی چاہیے نہیں ہو پا رہی۔ اس کے اندر بہت زیادہ حد تک ہماری بچیاں، ہمارے نوجوان بچے یہ آگے بڑھ چکے ہیں، جہاں اس کے اندر نیٹ والے موبائل کا رول اور کردار ہے۔ مخلوق میرے دوستوں بے تربیت تعلیم کا نتیجہ بھی میرے دوستوں اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی مکمل نگہداشت رکھیں۔ ہمیں قیامت کے دن اپنے بارے میں بھی جواب دہ ہونا ہے اور اپنے ان نونہالوں کے بارے میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے تمہیں خود کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہو کر کے ان کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کا بیڑا اٹھاتے ہیں وہ اس بشارت کے مستحق ہیں الجنت تحت اقدام الامہات۔ وہ مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچے کی صحیح تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، فکر کی، اس ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ جس باپ نے سرمایہ فراہم کیا بچے کو جسمانی اور
संभालने की जद्दोजहद की, उस बाप को ये कहलाना बिल्कुल मुस्तहिक है बाप कि उसे जन्नत का दरवाजा कहा जाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ को इतना बड़ा मकाम दिया है और बाप को जन्नत का दरवाजा बताया है, तो क्या माँ बाप को बच्चों के ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत नहीं है? अरे जिस्मानी नश्व नुमा के ताल्लुक से सिर्फ इंसान नहीं, वो तो मुर्गी भी अपने चूजों के बारे में सोचती है, एक कुतिया भी अपने पिल्लों के बारे में फिक्रमंद रहती है, एक बकरी भी अपने पेट से जन्म लेने वाले बच्चे की खुराक और ग़िज़ा का एहतमाम करती हुई नजर आती है कि नहीं आती है? परिंदे घोंसले बनाते हैं, चौपाए मेरे दोस्तों अपने लिए कछार तैयार करते हैं, तो सिर्फ ग़िज़ा फराहम करना, कपड़ा और रिहाइश फराहम करना अगर ये कोई मेयार होता तो फिर हम में और जानवरों में इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है। मेरे दोस्तों, असल फर्क तालीम और तरबियत की बुनियाद पर हमें मिलता है। आम जानवरों के अंदर खुराक की और रिहाइश की फिक्र तो हम देखते हैं, अपने बच्चों के ताल्लुक से उनके अंदर भी अल्लाह ने फितरी तौर पर ये बात रखी है कि एक मुर्गी जब अंडे से उसका बच्चा निकलता है, उसको चराने के लिए लेकर निकलती है और अपने पंख को जमीन के ऊपर पटपटा करके मारती है। जब दाने निकलते हैं तो एक खास किस्म की आवाज निकालती है, तमाम बच्चे आ जाते हैं, वो खुद भी खाती है और उसके बच्चे भी अपना पेट भरते हैं। कोई बिल्ला या बिल्ली, कोई गीदड़ अगर हमला करने की कोशिश करता है तो अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी ताकत के बकद्र वो मुर्गी मेरे दोस्तों उड़ान भरती है और लड़ाई करती है। ये फिक्र तो जानवर भी अपने बच्चों के बारे में करता है। क्या यही इतनी फिक्र काफी है और हमें ये कहलाने की मुस्तहिक बना देगी कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, अल अबू बाबुल जन्नत, बाप ये जन्नत का दरवाजा और माँ के कदमों की धूल है जन्नत। इस बशारत की मुस्तहिक मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, औलाद हमें तब बनाएगी जब हम औलाद की देख रेख, उसकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देंगे। और मैं अपनी माँ और बहनों से कहूँगा कि आप मज़हब इस्लाम के अंदर जितना सुकून पा रही हैं और जो हुकूक मज़हब इस्लाम ने आपको अता किया है, वो हुकूक किसी भी स्कीम और मंसूबे के अंदर आपको मिल ही नहीं सकता। आप माँ हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मकाम दिया कि औलाद से कह दिया कि जन्नत की जस्तजू है तो जाओ और माँ के कदमों की धूल है जन्नत, वहां बैठ करके अपनी जन्नत को तलाश करो, अपनी माँ को खुश करो, अदब और एहतराम के साथ पेश आओ, उसकी खिदमत करके जन्नत कमाओ, अपने बाप की खिदमत करके जन्नत कमाओ। मेरे दोस्तों, अगर कोई बेटी है तो बाप से ये कहा गया है कि जिस बाप ने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश की, उसे परवान चढ़ाया और जब शादी की उम्र हो गई तो नेक रिश्ता देख करके उसके हाथ को पीला कर दिया, वो बाप अगर जहन्नम में जाने का मुस्तहिक होगा, ये बच्ची आकर के आड़ बन जाएगी, जहन्नम और बाप के बीच की ये दीवार बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इस बच्ची की फरियाद की बुनियाद पर उस बाप की बख्शिश फरमाएंगे जिसने इस नेक बच्ची की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया। बहन है तो भाइयों को यह हुक्म दिया गया कि तुम इनकी जिम्मेदारी संभालो। जिस भाई ने अपने बहनों की जिम्मेदारी को उठाया, उनकी परवरिश की, उन्हें परवान चढ़ाया, उम्र होने के बाद शादी और ब्याह करवाया, मेरे दोस्तों ये बच्चियां भाई के लिए जहन्नम से आड़ बन जाएंगी। तो औरत बीवी हो वो भी खुशनसीब, माँ है वो भी खुशनसीब, बेटी है वो भी खुशबख्त, बहन है वो भी मज़हब इस्लाम
کو کمانے کی فکر کرنے کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ الرجال قوامون کہہ کر کے قرآن نے مردوں کو ساری خارجی ذمہ داری اٹھانے کا ذمہ دار بنا دیا ہے، اور عورتوں سے کہا ہے کہ تم شمع انجمن بن کر کے بازاروں میں، آفسوں میں، گلی کوچوں میں پھرتی ہوئی نظر مت آؤ۔ خاتون خانہ بن کر کے اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہنے اور بتانے کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ آج کا ماڈرن زمانہ دوہری ذمہ داری عورتوں کے اوپر ڈالنے کے لیے آمادہ ہے، اور عورتیں بھی خوشگوانی میں مبتلا نظر آتی ہیں، اور وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی فکر میں آج بے تاب نظر آتی ہیں۔ ارے کچن تو عورت کو سنبھالنا ہی ہے، چھوٹے بچوں کی رضاعت ہو، انہیں نہلانا دھلانا ہو، یہ ساری ذمہ داری کون؟ امور خانہ داری عورتیں سنبھالتی ہی ہیں۔ مرد اب یہ بھی چاہتا ہے کہ جو کمائی کا کام ہے اس میں بھی اب عورت آ کر کے ہاتھ بٹائے۔ مذہب اسلام عورت کو عفت دامنی فراہم کرتا ہے، اور گھروں کے اندر قرار پکڑ کر کے اپنے شوہر کے مال و متاع کی دیکھ ریکھ اور بچوں کی تعلیم اور تربیت اور ان کی نگہداشت کا مکلف بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خواتین اسلام کے دل کے اندر یہ بات اتار دے، اور ماڈرن زمانہ کی جو غلط فرمائش ہے اس کے بہکاوے میں ہماری یہ مائیں اور بہنیں ہرگز نہ آنے پائیں۔ اگر ماں اور باپ اپنی ذمہ داریاں، اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں تو میرے دوستو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سکون اور طمانینت اور معاشرتی جو اچھائیاں ہیں وہ سماج کے اندر ہر طرف نظر نہ آنے لگیں۔ ایک ایک برائی کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، بشرطے کی جو ذمہ دار افراد ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور جس طرح سے دنیا کی معمولی سی تکلیف پر ہمارے دل بے چین ہو جایا کرتے ہیں اپنے بچوں کے تعلق سے، اسی طرح سے جہنم کی آگ کا خوف اور اندیشہ بھی ہمارے دلوں کے اندر رہنا چاہیے۔ اس سے بچانے کی فکر میں ہمیں بیدار ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں نے مسابقے میں حصہ لیا ہے اللہ انہیں مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور میں پھر اپنی ماں اور بہنوں سے یہی کہوں گا کہ وہ آزادانہ زندگی نہ گزارے، بلکہ اسلامی تعلیم اور تربیت جو انہوں نے حاصل کی ہے یا جو کچھ بھی سیکھا ہے، نہیں سیکھا ہے تو سیکھ کر کے اسلامی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔